بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کسی علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ مزید کچھ کھانے کے لیے رہا ہی نہیں تھا۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اسی دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ اس چرواہے کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، یقین کے درجے پہ آ گئی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اوپر سے گزرنے دو۔ اور وہ اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا اور درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا معمول بن چکا تھا کہ وہ بکریاں اس پار چھوڑ کے آ جاتا اور شام کو بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ صاف دل جوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ بھائی جناب، ہم تو دریا پار کر کے اپنی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہ کیا کہ یہ بات ناقابل یقین تھی، مگر یہ بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے چرواہے سے سارا واقعہ سنا۔ چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب، آپ نے جمعہ کے دن جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے اور مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کرتے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا تو ڈٹا رہا کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھ کے چلتا ہوں اور بکریاں سمیت دریا پار کر لیتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ چرواہا بھی آ گیا۔ بہت بھیڑ تھی۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر جو مولوی صاحب کو کندھوں پہ اٹھا کے لائے تھے اب وہ جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسا منگوایا اور ایک طرف سے درخت کے ساتھ باندھا اور ایک طرف سے اپنی کمر کے ساتھ باندھا۔ ابھی چند ہی قدم چلے کہ دریا میں گر گئے اور مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر اشارہ کیا اور بکریوں کو پار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اسے لوگ ولی اللہ سمجھنے لگے اور اس کے حق میں نعرے لگانے لگے، اور وہ سب سے بے نیاز اور سیدھا سادہ تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس آیا، پوچھا اور کہا کہ مولوی صاحب کہ میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پہ چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اور درخت سے بندھی ہوئی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ آپ کی بسم اللہ کی برکت کھا گیا۔ آپ کو بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، تو لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے بھی میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ پاک کے کلام کو سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ پاک نے بھی آپ کو رسوا کر دیا۔